وعدہ وفا کرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے یا آپ نے کسی سے پیسے لے لیے اور چیز دینے کا آپ نے وعدہ کیا ہے، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے اس عہد اور وعدے کو پورا کرو، اسے وفا کرو۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعے کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کیا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ فرمایا لوگوں اس بندے کے اندر ایمان نہیں جس بندے کے اندر امانت داری نہیں، جو بندہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ فرمایا وہ بندہ جتنا مرضی اپنے آپ کو دیندار بناتا پھرے، لا دین لمن لا عہد لہ، فرمایا وہ حقیقی معنوں میں دیندار ہے ہی نہیں جو اپنے عہد اور وعدوں کو جو پورا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق کی ایک علامت قرار دیا، جو وعدہ کر کے اس وعدے کو پورا نہ کرے۔ ہاں ایک انسان کی طاقت ہی نہ رہے، انسان وہ مجبور ہو جائے، کوئی ایسی آفت آ گئی، کوئی ایسے اچانک صدمہ اسے پہنچا، کوئی حادثہ ہو گیا، وہ تو پھر اسلام نے دوسرا پہلو بھی بتایا ہے۔ لیکن طاقت کے باوجود ایسی ٹال مٹول کرنا، ایسے ہی کیل و کال کا سہارا لینا، مطل الغنی ظلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ صاحب حیثیت ہے پھر بھی وہ ٹال مٹول کرتا ہے، اس کا یہ ٹال مٹول کر دینا یہ ظلم ہے۔ طاقت ہے، دینا ہے، وعدہ ہے، موجود بھی ہے، پھر بھی نہیں دے رہا، ایسے ہی ہیلے بہانے۔ فرمایا یہ ظالم انسان ہے جو طاقت کے باوجود حق والے کو حق نہیں دیتا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں منافق آدمی کی تین علامتیں ہیں۔ فرمایا پہلی علامت یہ ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور اگر امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ وعدہ وفا کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی کل عدالت لگی ہوگی، وہاں انسان سے جو سوالات ہونے ہیں، قرآن حکیم یہ بات بتاتا ہے الا ان العہد کان مسئولا، لوگوں یاد رکھنا جو تم وعدے کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ان العہد کان مسئولا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست بشارت سنائی، خوشخبری سنائی۔ فرمایا ایمان والو اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، اے ایمان کے دعوے دارو 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا پہلے نمبر پر اصدقوا اذا حدثتم، فرمایا جب بات کرو تو اس میں جھوٹ کا سہارا نہ لیا کرو، بات سچی ہو۔ اور آپ نے پیچھے یہ سنا کہ اگر کوئی تاجر اپنی تجارت کے اندر جھوٹ بولتا ہے تو رب العالمین کی طرف سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، 6 چیزوں میں پہلی چیز فرمایا جب بات کرو تو سچ بولو، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب تم وعدہ کرو تو اپنے وعدے کو پورا کیا کرو، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تیسری چیز فرمایا جب امانت رکھی جائے تو امانت پوری کیا کرو، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو اور نظروں کو جھکا کے رکھا کرو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیا کرو۔ فرمایا یہ 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے پیارے بھائیوں وعدے کی پاسداری کرنا، جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پہ پورا اترنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اہل ایمان کی علامت ہے۔ اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، انسان کوئی بھی وعدہ کرتا ہے پہلے سوچ لے میں اس وعدے پہ پورا اتر سکتا ہوں تو وہ وعدہ کرے، وگرنہ انسان مہلت لے لے، پہلے ہی انسان اتنا وقت لے لے کہ بھائی یہ چیز اتنے وقت میں ہی آپ کو ملے گی، یہ نہیں کہ چلو ایک دفعہ وعدہ کرتے ہیں پھر دیکھی جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں
دنیا کے اندر تو دیکھی جائے گی، لیکن کل قیامت والے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوا تو کیا جواب ہوگا؟